حضرت عمر مدینے میں ہے اور مصر ہزاروں میل، ایک کاغذ کے پرچے پر دریا کے نام پر خط لکھتا ہے. سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات ہے. دریا میں پرچہ ڈالتا ہے اور دریا میں 16 ہاتھ پانی اوپر آتا ہے. اور اس خط کا علماء سنا ہے کہ ابھی تک اثر ہے، 1400 سال ہوا ہے کہ پانی کم نہیں ہوتا. ایک دفعہ مدینے میں قحط آیا، غلے کی کمی، لوگ بہت پریشان. حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینے میں لوگ تنگی میں ہیں، آپ کے پاس غلہ زیادہ ہے. اس نے کہا میں اتنا غلہ بھجواتا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینے میں پہنچے گا آخر مصر سے. کتنا قافلہ ہوگا. وہ غلہ آ بھی گیا، تقسیم بھی ہو گیا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی. جب ذبح کی تو اس میں چمڑا تھا اور ہڈی تھی، گوشت اس پر نہیں تھا. بارش نہیں تھی، ابھی بھی بارش ہی نہیں، کسی کو غم نہیں ہے کہ توبہ کرے، اللہ پاک کی طرح رجوع کرے. یہ تم تنخواہ پھر کاغذ کھاؤ گے. پانی دن بہ دن ختم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے. بورنگ ہمیں بہت سی جگہ کے پانی کنووں میں نیچے جا رہا ہے. کوئی اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم سے خدا کی قسم وہ مشرکین مکہ بھی ایک لحاظ سے اچھے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب مصیبت آتی تھی، تفسیر مظہری میں ہے کہ وہ گناہ کی چیزوں کو جو بت تھے کشتی میں تھے، اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینکتے تھے کہ تم سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. آج مسلمان نہ خوشی کے وقت نہ تکلیف کے وقت اللہ پاک کی طرح متوجہ ہو. کتنا ابھی آپ سوچو، اگر 3-4 سال اس طرح بارش نہیں ہوئی تو یہاں زندگی کیسے گزاری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ غلہ بھی آیا، تقسیم ہوا. صحابی نے بکری ذبح کی تو اس میں گوشت نہیں ہے، تو بے اختیار دل سے نکلا وا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا برکتوں والا زمانہ تھا. تو رات کو بکری ذبح کرنے والے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ میں تو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہوں، یہ اس کو کیا ہو گیا. صبح کو وہ صحابی حضرت عمر کے گھر پر گئے، دربار پر گئے اور کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. حضرت عمر دوڑ کر کے آئے، سارے شورا والوں کو جمع کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ میں کون سی تبدیلی آئی ہے. دیکھو صحابہ اپنی کمی کو کہ بھائی یہ جو پریشانی آئی کون سی کمی ہے. ہم پریشانی کو روتے ہیں، اپنی کمی کو دور کرنے کا سوچتے نہیں ہے. بار بار میں نے یہ قصہ بیان کیا ہے. واصف منظور صاحب کراچی کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ایک ساتھی تھا، تبلیغ میں بھی بہت پیرا کرتا تھا، لیکن اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی. تو میں نے سوچا کہ اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے، اس کا تار، یہ جو پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے یہ تار کہاں کٹا ہوا ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے. سب کا یہاں نہیں ہے، کسی کا کہاں کٹا ہوا ہے، کسی کا کہاں کٹا ہوا، اللہ کے نافرمانی میں لگا ہے. پریشانی آ جائے اپنے وہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کون اللہ کا حکم ضائع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تار کٹا ہوا ہے، اعمال کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا والوں کو جمع کیا تو کہ بھائی تم میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے. وہی پھر یہ صحابی کیا کہتا ہے، ایک صحابی نے کہا ہاں امیر المومنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی ایسی حالت آتی تھی ہم استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے تھے. ابھی کوئی دیکھو ہم استسقاء کا اعلان بھی کرتے ہیں، ابھی مرکز میں چند مہینے ہم نے کیا، بس یہی لوگ ہیں، کوئی آتا نہیں ہے. محلوں میں بھی وہ بڑی جاتے ہیں، جوان جاتی نہیں ہے، اللہ سے مستغنی، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اعلان کیا استسقاء کے لیے. وہاں استسقاء کی نماز پڑھ کر کے ابھی گھر آئے نہیں ہے، بادلوں سے آواز یا بحفظ کہاں پر سے. یہ پورا دن ہو تو اللہ پاک پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے. مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں جس طرح میری مان کر کے چلتے ہو اس کی بھی مان کر کے چلو، سارا کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا. سارا نظام اللہ پاک انسان کے منشا کے مطابق. وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيعُنِي إِلَّا وَأَنَا مُعْطِيهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي. جب انسان 100% میرا فرمان بردار ہوتا ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، میں اس کی درخواست کو قبول کر دیتا ہوں، مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں. وعدے ہیں اللہ کے.